सिस्टम डरा हुआ है। देखें کہ عمران خان ایک ایسی علامت بن چکا ہے کہ سسٹم خوف زدہ ہو چکا ہے کہ جو ہی آپ نے لوگوں کو اجازت دی، کیونکہ وہ پورا ان کی کوشش ہے کہ ایک وکیل کو یا خان کی بہنوں کو، ابھی دیکھیں آپ نے 3 گھنٹے سے وہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے چلے جائیں، ان کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا لوگ باہر نکلیں گے تو پورا پاکستان باہر نکل آنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپریل کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک میں وکلاء نے لیڈ کیا اور میڈیا نے دکھایا کیمرے کی آنکھ سے، اس میں سول سوسائٹی انوالو کی، کہ عمران خان نے اب پورے سول سوسائٹی کو انوالو کر لیا، کیونکہ ایسے ایکٹ ہو رہے ہیں جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، جس طریقے سے میڈیا پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ہے کہ ہم تیسرے ہفتے میں ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں ہم لائز کنونشن کریں گے۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار جو ہیں آصف نسوانہ صاحب اور ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ لاہور کے مبشر رحمان صاحب، دونوں باز ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ ہم موبلائز کریں گے لوگوں کو، وکلاء کو، سول سوسائٹی کو۔ یہ جو خوف کا بت ہے نا، یہ ہم نے توڑنا ہے۔ جو ہم نے خوف کا بت توڑا، لوگ نکل آئیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ میجر ریٹائرڈ ظفر گونل صاحب، گونل صاحب آج کی ایک تصویر کو لے کے پاکستان کی قوم تبصرہ کر رہی ہے۔ وہ تصویر علیمہ خان کی اکیلے کی تصویر ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہیں، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خان کے نام پہ ووٹ دیا، ممبر قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، وزیر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ کہاں پر ہیں کہ جو بہنیں یہاں اکیلی موجود ہیں؟ سو آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پولیس کا محاصرہ ہے ارد گرد۔ سر بات یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے ضمیر پہ، جو ایم پی اے ایم این اے، ان کو اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ان کا ووٹ بینک ہے یا خان کا ووٹ بینک۔ اگر تو خان کا ووٹ بینک ہے تو ان کو ڈنکے کی چوٹ پر ادھر آنا چاہیے۔ کوئی ادھر لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں ہمارا، ایک علامتی ہڑتال اگر ان کو نہیں جانے دیتے، بہنوں کو نہیں ملنے دیتے، تو یہ ان کی ایک یہی مطلب ہے، رول اور قانون میں بھی یہی ہے کہ آپ احتجاج کریں اور وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ان کی بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، تو یکجہتی کے طور پر میں یہ سارے جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں ان ساروں کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ان کی بہنیں آتی ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ادھر اسلام آباد میں ایم این اے، ان کا تو حق بنتا کہ وہ آ جائیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں نہیں آتے۔ یہ آپ انہی کا ضمیر ہے، انہی سے یہ سوال کر سکتے ہیں، ہمیں وہ نہیں پتا۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور بات، مجھے ابھی عالیہ حمزہ جو ہے ان بہنوں کی کال آئی تھی، تو میں اسی لیے ادھر آ گیا صاحب کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان بہنوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، تو میں ابھی موو کروں ساری لیڈیز یا جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو میں نے پھر آپا سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ادھر بیٹھی ہیں اور بیٹھی رہیں گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عالیہ حمزہ جو آرگنائزر ہیں پنجاب کی، شی واز ویری مچ کنسرن کہ ادھر کیا اباؤٹ علیمہ خان۔ جی لاسٹ ٹائم علیمہ خان کو گرفتار کیا گیا تھا، ابھی بھی پولیس چاروں اطراف میں کھڑی ہے، گرفتار کر سکتے ہیں اور کیا پلان ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی میں تھا ساتھ تھا، مغرب کے ٹائم تک ہمیں رکھا اور ہمیں سب کو لے کے گئے جہاں سے، وہاں ایک مارکی میں شفٹ کیا۔ مارکی کے بعد اچانک ہی پولیس آئی رات کو اور ان کی بہنوں کو لے کے چلے گئے، اور موٹر وے پہ جا کے جو ڈر ہے، جو پولیس کو ڈر ہے، جو پولیس کو پیچھے سے احکامات ہیں کہ اگر علیمہ خان جہاں بیٹھ جاتی ہے، جس طرح گونر صاحب نے کہا نا کہ یہ تو ہمارا آئینی حق ہے نا، پرامن، آپ نے دیکھا پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں۔ آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ لافل اسمبلی وہ آپ دے سکتے ہیں، اپنا آپ کے پاس اور کچھ رہ نہیں گیا نا، جہاں عدالتیں کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی تو چھین لی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عدلیہ کے یہ آرڈر کو نہیں مانا جا رہا لارجر بینچ کو، تو ہم آپ کہاں جائیں؟ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ واحد راستہ پھر آئین یہ دیتا ہے کہ آپ پرامن طور پہ احتجاج کریں، تو وہ نہ کیا اگر تو دیکھیں نہیں، کیا تحریک انصاف بھی احتجاج کی طرف آ سکتی ہے؟ جیسے مرضی کے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے، دوسروں کو نہیں جانے دیا جاتا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگر مزید یہ رہتے تحریک انصاف سڑکوں پہ نکل سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم وکلاء بھی جا رہے ہیں اپریل کے تیسرے ہفتے میں۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، کچھ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو نکالیں گے، ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ آج لوگوں کو ہمارے ایم پیز کو نکلنا چاہیے، لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 8 فروری کو کوئی آدمی میٹر نہیں کرتا۔ لوگوں نے ووٹ کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے؟ خان کی رہائی کے لیے رہائی مراد ہے، خان ہی لیڈر ہے، جیل میں بیٹھ کے بھی خان ہی پورے سسٹم کے لیے ڈر اور خوف ہے۔ اور انشاءاللہ خان نے، اگر خان ابھی جیل سے کہہ دے نا، آپ دیکھیں لوگ کس طرح نکلتے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے جو مینڈیٹ چوری شدہ ہے یہ کسی نہ کسی طریقے مسئلہ واپس کرے۔ بہت شکریہ۔ اگر پارٹیوں کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں تو سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، تو جب پولیٹیکلی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کے ہادی بھی ہیں،
تو تمام کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتحادیوں کے ساتھ ویسے بات چیت کریں, معاملات احتجاج کے حوالے سے بات کریں اور اچانک سے اکیلے احتجاج شروع کر دیں, ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو ہر ایک کے ساتھ خان صاحب نے کہا کہ آپ لائحہ عمل بنائیے گا اور پھر وہ آپ کے سامنے آئے. آج فیصل چودھری گئے تھے, عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے, حالانکہ یہ بھی جی پتہ چلا ہے کہ ان کا, جی بالکل پتہ چلا ہے کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ان کے آرڈر کتنے اوپر سے آ رہے ہیں, ان کے آرڈر کے باقی جن کے لسٹ میں نام ہے وہ ملاقات نہیں کر پا رہے. فیصل چودھری صاحب باقاعدہ گاڑی میں آتے ہیں, اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں عمران خان کی بہنوں سے اور ملاقات بھی کر لیتے ہیں. یہ سوال کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں. کیا خان صاحب بھی ایگری ہیں, ٹھیک ہے کہ فیصل چودھری آتے ہیں, ان سے گپ شپ یا ان کو بیانیہ وغیرہ دیتے ہیں؟ میں اندر نہیں جا سکا, ادروائز میں اندر کا ریئیکشن آپ کو بتا سکتا. تو ابھی کتنی دیر تک آپ لوگ یہیں پر بیٹھیں گے؟ ہم جب تک ان کی بہنیں ہیں تب تک ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں, کب تک بیٹھیں؟ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ چلے جائیے, لیکن ہم نہیں جا رہے. اچھا, ابھی کون کون ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے؟ ان کی باقی بہنیں ہیں, علیمہ خانم کے ہمراہ قاسم بھائی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹ فیملی موجود ہے؟ جسٹ فیملی موجود پارٹی ہے. کے کوئی رہنما نہیں ہے یہاں پر آپ کے علاوہ؟ پارٹی کے رہنما جو ہیں, کیونکہ پارٹی کو جب یہ ٹائم گزرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہوا, پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہنیں بیٹھنی ہیں یا وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک آخری سوال ہے, ایک تنقید بھی ہوتی ہے اس وقت پی ٹی آئی پہ ہو رہی ہے, خاص طور پر ایک تصویر کو لے کر کہ علیمہ خانم ایک اکیلی بیٹھی ہیں, ساتھ میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. شاید اسی تصویر کو لے کر آپ بھی اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور باقی لیڈرشپ بھی غائب ہے؟ نہیں, میں تو پچھلی دفعہ بھی بیٹھا رہا اور ابھی مجھے پتہ چلا, میں تو صبح سے آیا ہوں, مجھے پتہ چلا میں واپس نکل رہا تھا 6 بجے, میں ڈان پہ میرا وہ تھا. ظاہری بات ہے پارٹی کی موقف دینا, کوئی اپنا تو نہیں دینا, لیکن میں نے انہیں کینسل کیا. میں نے کہا مجھے ابھی پتہ چلا ہے وہ ادھر بیٹھی ہیں, تو وہاں پر انہوں نے روکا. انہوں نے کہا جی آئیے باہر. جو سب انسپیکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی وردی نکالی دکھانے کے لیے کہ میرے اوپر ایسا چو کا پھیتا لگا ہوا ہے اور پھول لگے ہوئے اوپر. تو وہ مجھے اپنے پھول دکھانے لگ پڑے اور کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے, میں نے جانا ہے, ملاقات کا دن ہے. کہتے ہیں آج ملاقات کا دن نہیں. میں نے کہا آرڈر پڑھا آپ نے؟ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا پڑھو. وائرلیس کیا اور بتاتا ہے جی کہ جناب آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اوپر سے جائیں, ادھر سے لسٹ ہوگی تو آپ جائیں گے. میں نے کہا اوپر والا راستہ تو 2 گھنٹے کا ہے, آپ ادھر بیریے تو آپ نے سرمان راجے کو روک لیا. میں نے آگے بڑھنے کی, میں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے نا, تو آپ مجھے گرفتار کیجیے, لیکن میں نے خان صاحب سے ملنے جانا ہے, لسٹ میں میرا نام ہے. تو وہ پھر پولیس والے نے اپنی وردی کا روپ جماتے ہوئے میرے جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آگے سے بندہ پش کرتا ہے, اس نے مجھے روک لیا آگے سے. اس نے باقاعدہ طور پر پش کیا. اس نے کہا جی نہیں جا سکتے آپ. اسی طرح باقی اس کے ساتھ پولیس والے بھی, وہ بھی سارے الرٹ ہو گئے, قریب آنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی تذلیل کی جائے. تو لہٰذا میں نے کہا کہ اب راستہ یہی بچتا ہے کہ کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں, تاکہ کم سے کم یہ بہانہ ختم ہو جائے کہ گیٹ پر نہیں پہنچا, کیونکہ گیٹ سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ دور تھا یا آدھا کلومیٹر. تو میں پھر پک اپ کے اندر بیٹھ کے آیا, لسٹ میں نام ان کو پاور کرایا. انہوں نے کہا آپ انتظار کیجئے. انتظار کروانے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, اوپر سے اپروول نہیں ہے. بہت شکریہ.